السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں بات ہوگی لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جلد ہو جائیں گے، لیکن کیا مسائل ہو سکتے ہیں. جس طرح کا ڈرافٹ اپروو کیا گیا ہے، جس طرح کا ڈرافٹ بل اپروو کیا گیا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف صوبوں کے اندر، اس میں کتنی جان ہے، نیت صاف ہے یا نہیں، کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں صوبائی حکومتوں کو یہ الیکشن کروانے میں، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا اس کے اوپر موقف ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. بائی الیکشن ناظرین 22 اگست کو ہونے والے ہیں. 16 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور تقریباً 26 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں جن کے اوپر بائی الیکشن ہوں گے. انفیکٹ کافی بڑا ٹول ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا بنتا ہے. 12 لبی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جن کی پارٹیز کی سیٹس وہی ہوں گی، لیکن کچھ سیٹس کروشل ہیں. عمران خان صاحب ابھی کچھ دیر پہلے آج پشاور میں موجود تھے اور بڑی آج بھی وہ دھواں دار میں تقریر ہی کہوں گا اسے وہ کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مداخلت نہیں کر سکے صوبائی معاملات میں، لیکن اب ضرور کریں گے. جس نے تنقید کرنی ہے کر لے. اس حوالے سے بات ہوگی. اور جناب الطاف حسین صاحب کی کل کی بہت سی اہم باتیں جو ہمارے سامنے آئی تھیں ان حوالے سے بھی بات ہوگی. سیٹھی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ کافی بڑی مزدار ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ناظرین جب سیٹھی صاحب کافی انجوائے کر رہے ہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اور ایک گن ڈالتا ہوں. میں نے کبھی گاند نہیں ہے لچ تلنا. ٹھیک ہے کوئی بات. ٹھیک ہے ناظرین، آپ رپورٹ دیکھیں لوکل باڈیز کے حوالے سے. کچھ یاد دہانی ہمارے سیاسی قائدین کو کچھ چیزوں کی ہو جائے گی، پھر ذرا سیٹھی صاحب سے بات کرتے ہیں. جمہوریت کی نام لیوا جماعتیں پچھلے 5 سالوں سے بلدیاتی انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھیں، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کو اٹھانے اور ستمبر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے حکم کے بعد لگ رہا تھا کہ یہ کام ہو ہی جائے گا. 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی الیکشن کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے اس معاملے پر غیر واضح جواب اور چیف الیکشن کمشنر جناب فخر الدین جی ابراہیم کے استعفے کے بعد غیر یقینی صورتحال کے باعث یہ معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو اب تک اطلاعات کے مطابق پنجاب اور سندھ نے ضیاء الحق مارکا بلدیاتی نظام کو پسند کیا ہے، جس میں طاقت کا مرکز صوبائی حکومت ہی رہتی ہے. اور تو اور پنجاب میں جو نیا بلدیاتی نظام متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز دی گئی ہے، جو کہ میثاق جمہوریت کی شق نمبر 10 کے خلاف ہے، جو کہ جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعادہ کرتی ہے. یہ وہی میثاق جمہوریت ہے جس پر میاں نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ دستخط کیے تھے، اور گزشتہ 5 سالوں میں وہ اکثر اس پر عمل درآمد نہ ہونے کا ذکر کرتے نظر آئے. وہ کہ تحریک انصاف نے تو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی تیاریاں کی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس منشور کے مطابق جس میں طاقت نچلی سطح تک تقسیم کرنے کے وعدے کیے گئے تھے کتنا عمل درآمد کرتے ہیں. بلوچستان کا معاملہ بھی ابھی تک اس سلسلے میں واضح نہیں ہے. وہاں تو ابھی تک صوبائی سطح پر اتحادیوں کے درمیان وزارتوں کی بندر بانٹ پر ہی اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا، بلدیاتی نظام تو دور کی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا صوبائی حکومتیں ایک معصوم، بے جان اور بے ضرر بلدیاتی نظام قائم کرنا چاہتی ہیں جو کہ طاقت سے محروم ہو تاکہ صوبائی حکومتوں کی طاقت قائم رہے. جی آپ نے جو آخری سوال پوچھا اس کا جواب ہے یس. معاملہ ختم. یہی چاہتے ہیں. اچھا، بلدیاتی نظام جب ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو وہ نان پارٹی کراتے ہیں. وہ اس لیے نان پارٹی کراتے ہیں کیونکہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو کارکن ہوتے ہیں ان کی لائلٹی سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے. ملٹری جب آتی ہے تو وہ ساری جماعتوں کو فارغ کر دیتی ہے. ایک رکھتی ہے. جب ایک رکھتی ہے تو وہ برا لگتا ہے کہ آپ کسی کو رسک لیں کسی اور کا، تو اس لیے وہ نان پارٹی کر دیتے ہیں. یہاں بھی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ابھی حال ہی میں نون لیگ سویپ پنجاب میں کی ہے اور ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے اب کہ وہ بلدیاتی جو الیکشنز ہیں وہ بھی پارٹی بیس کروائیں، اور دس از کوائٹ اے شاک، اور یہ احساس کمتری کا اظہار ہے.
یہ بات ویسے جو اب تک رپورٹس آئی ہیں ان میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پابندی کوئی نہیں ہے, کوئی پارٹی کرنا چاہتی ہے, اپنے کینڈیڈیٹ لانا چاہتی ہے تو ضرور لائیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 65% سے زیادہ جو ممبرز ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ یہی چاہتے ہیں کہ نان پارٹی بیسس. انہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. اور رانا صاحب تو کہتے ہیں ننھی منی اپوزیشن ہے تو اس کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں. ننھی منی اپوزیشن ہے تو دلیری سے آئیں, کہیں نون ورسز دا ریسٹ, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے یہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا لکھا تھا, کوئی وجوہات تھی. زرداری صاحب کے بارے میں آپ جو مرضی کہہ لیں, ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ ان کے نظام میں انہوں نے جو ڈیوولوشن کیے, یہ لوگ باتیں کرتے تھے ڈیوولوشن کی, مگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈیوولوشن کر دی, یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کا جو نیشنل فائنانس کمیشن میں جو حصہ تھا وہ بھی اپنا کم کر دیا اور پروونسز کو دے دیا, اور امید یہی تھی کہ پروونسز اسی اسپرٹ کے ساتھ نیچے اسی قسم کی ڈیوولوشن کریں گے. تو زرداری صاحب نے تو سیاسی جماعت اور پروونشل بیسس کے اوپر ڈیوولوشن کر دی, مگر اب آگے رکاوٹ آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب سندھ میں بھی زرداری صاحب اب سندھ میں بیٹھے ہیں, کیا وہ پارٹی بیس کروائیں گے یا نان پارٹی بیس کروائیں گے, اور میرا خیال ہے وہاں وہ پارٹی بیس کروائیں گے. ہاں, وہ کیونکہ اس کے اوپر آبجیکٹ بڑا کر رہے ہیں پنجاب. ہاں, تو اس لیے اور کے پی میں بھی عمران خان صاحب پارٹی بیس کروائیں گے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا ہے نون نے, یہ مجھے تو فیصلہ قبول نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے بیڈ سائن. اچھا, یہ اگر دیکھا جائے سیڈی صاحب, چلیں جیسے آپ فوراً کل آپ نے دیکھیں مجھے پرائم منسٹر خود کو آرمی چیف بنا لیا تھا, میں اب آپ کو پرائم منسٹر بنا لیتا ہوں, انہوں نے ڈرافٹ اپروو کیا پنجاب. کیا سوچتے ہوں گے میاں صاحب پنجاب میں؟ دیکھیں تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ وہ آئے. اب جو اپوزیشن ہے وہ 3 ڈیمانڈز کرتی ہے. ایک تو چلے ہمیں پتا ہے وہ کہتے ہیں پارٹی بیسس پہ کریں, دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ جو ہیڈ آف لوکل گورنمنٹ ہوگا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اس کے پاس ہونی چاہیے, اور یہ کہ جو ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوگی اس کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس ہیڈ کو ریموو کر سکے جب کرنا چاہے. یہ تو اب کرنے جا رہے ہیں جی, مطلب یہ ڈرافٹ اپروو کر دیا نا, اب لے ہوگا اسمبلی. یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی ٹائٹ شپ چلائی ہے یہاں. میونسپل اسپیشلی میونسپل کارپوریشن کے اوپر ایل ڈی اے ہو خواہ یا وہ ویسٹ مینجمنٹ ہو یا وہ واسا ہو, جو بھی یہ لوکل گورنمنٹ کے جو میجر ایشوز ہیں ان میں شہباز شریف صاحب نے بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی اور کافی دلچسپی اس میں شو کرتے تھے, تاکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایک لوکل ایشو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ. اب میرا خیال ہے انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی کیونکہ کہیں تو انہوں نے سیکشن 42 کی کمپنیز بھی بنائی ہوئی ہیں, کارپوریٹ اسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں, کہ اب یہ لوکل دوسری کسی سیاسی جماعت کے حوالے یہ کر دینا اور ان کے حوالے پیسے بھی دے دینا, میرا خیال ہے یہ انہیں بات پسند نہیں آئے گی. اسی لیے ان کی شاید یہ کوشش ہے کہ جو انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے, یہ محاورہ مطلب ہے کہ اٹس اے میٹافر, کہ ایک عمارت بنائی ہے, وہ نہ یہ ہو کہ پارٹی بیس الیکشن آئے اور پیپلز پارٹی اور نون اور عمران خان صاحب کوئی الائنس بنا لیں یا اس قسم کی کوئی چیز کر لیں اور اس سے وہ سیز کر لیں لوکل پاور, اسپیشلی ان پلیسز لائک لاہور, یہ گجرانوالہ لاہور یہ جو علاقے. تو اس لیے شاید انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو نان پیڈ پارٹی بنایا جائے. کل کو اگر ضرورت بھی پڑے خرید و فروخت کی تو وہ ہو سکے وداؤٹ دس ایشو آف کراسنگ پارٹی لائنز اینڈ سو آن. مطلب ہارس ٹریڈنگ کرنی ہو تو اگر ضرورت پڑے تو ہو سکے. تو میرا خیال ہے یہ دس از واٹ دا پلان از. ہاں, اچھا, نون لیگ نے تو پہلے بھی 2 دفعہ غیر جماعتی کرائے ہیں نا, مطلب جو بلدیاتی انتخابات ہیں. اچھا, ایک چیز یہ اس چیز کو سیڈی صاحب ذرا دیکھیے کہ کیا ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس دے دینے سے یا ایڈمنسٹریٹو پاورز دے دینے سے ایک میئر کو سے جو بھی فگر ہیڈ ہو, تو کیا واقعی ایک الیکٹڈ جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں یا چیف منسٹرز کی پاور کم ہو جاتی ہے؟ یہ بالکل ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ میئر جب بنے گا تو اگر سارے پیسے بھی میئر کے پاس ہوں گے تو پھر وہ تو الیکٹڈ آفیشل ہوگا. اگر وہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے تو وہ پھر میاں صاحب جو مرضی کہتے رہے کہ فلانی سڑک رائے ون کی ٹھیک کرو اور فلانا یہ کرو اور فلانا وہ کرو, وہ تو نہیں ہوگا نا پھر. اور یہ جو میٹرو پروجیکٹس بن رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں, اس کے لیے تو یو نیڈ ٹو ہیو کنٹرول اوور دا میٹروپولس آلسو نا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ شہروں کی طرف زیادہ توجہ ہے, اور وہاں جو میجر جو ورکس ہیں, سول اور کنسٹرکشن ورکس ہیں, یہ نون لیگ کا اور شریف برادران کا ایک میجر ایجنڈا آئٹم ہے. اور ڈونٹ فرگیٹ اسی وجہ سے ان کو ووٹ بھی پڑا کیونکہ وہ نظر آتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے.
یہ پرابلم تو پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا نا سیٹھی صاحب سندھ کے اندر, جیسے ان کا بھی MQM کے ساتھ ایک مسئلہ تو چلتا ہے نا, دیٹ انکمفرٹیبل ریلیشن شپ. وہ کہتے ہیں جی کہ لا اینڈ آرڈر آپ لوکل گورنمنٹ کو دے دیں, نیچے کریں. پیپلز پارٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کراچی کی جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ اگر پہلے بھی MQM کے پاس تھی, جب وہ دوسرے میئر صاحب تھے, یاد ہوگا کمال صاحب, انہوں نے دنیا میں مشہور کر دیا تھا ہی از دا بیسٹ میئر ان دا ورلڈ. اور مگر ضیاء الحق کہہ رہا ہوں, مشرف صاحب کا زمانہ تھا, تو انہوں نے اچھے کام بھی کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاورز تھے تو کیے نا. مگر اس وقت پروونشل اسمبلیز جو تھیں اور لوکل گورنمنٹ جو تھی وہ ایک ہی تھی, سیم پارٹی, سیم امبریلا, کنگ. تو یہی یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول رہے شباب کے پاس اور نون لیگ کے پاس. دیٹس اٹ. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا آگے چلا جائے, عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ صوبائی معاملہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب پشاور میں آج گئے ہوئے تھے. اب وہ آج انہوں نے ایک بات کی, وہ کہتے ہیں جی میں بیمار تھا, نہیں انٹرفیئر کر سکا معاملات کے اندر جو صوبائی حکومت کے تھے, پر اب کروں گا, جس کو تکلیف ہے ہوتی رہے, جو تنقید کرتا ہے کرتا رہے, میں کروں گا انٹرفیئر. اس میں 2-3 باتیں. پہلی بات تو ہے مجھے بالکل کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر. تو لیٹس بی ویری کلیئر, وہ تنقید کرنے والے کچھ اور لوگ ہوں گے, ہو سکتا ہے وہاں کے پارٹی والے ہی ہوں, مگر عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے حکومت بنانی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو بنانے دینا ہے. اور کیوں بنانے دینا ہے؟ تاکہ یہ فیل ہو جائے وہاں, کہ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ بہت سیریس ہے, سنجیدہ ہے. ٹیررزم, لا اینڈ آرڈر, ڈیولپمنٹ, اور پھر ایک کنزرویٹو کنسٹیٹوئنسی ہے, ریلیجن, مذہب بہت امپورٹنٹ ہے وہاں. تو میاں صاحب نے یہ ڈسکس کر کے, اگر میاں صاحب چاہتے تو جوڑ توڑ کر کے اپنی حکومت بنا سکتے تھے وہاں, مگر نہیں کیا. انہوں نے کہا کرنے دیں ان کو. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو گورنمنٹ وہاں بنی ہے, مطلب ہے بہت سی خامیاں ہیں, بہت سی تنقید ہو رہی ہے, اور لوگ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں, اور اس وقت بھی کہا تھا مگر شاید انہیں احساس نہیں تھا اس بات کا, یا شاید جینیونلی ان کا یہ فزیکل پرابلم تھا اور وہ توجہ نہیں دے سکے. تو لیٹس گیو ہم کریڈٹ کہ انہوں نے کہتے ہیں جی یہ وجہ تھی تو میں نہیں کر سکتا. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت KP کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے, کرپشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, انکمپیٹنس کی باتیں ہو رہی ہیں, چیف منسٹر کے اوپر الزام لگ رہے ہیں, اور یہ تکلیف دہ ہے عمران خان صاحب کو, کیونکہ یہ بالکل وہی ٹریپ ہے جس میں میاں صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی فرنٹیئر میں فال انٹو دس ٹریپ. پہلے الائنسز نہیں ٹھیک بنے, پھر جب الائنسز بنے تو چیف منسٹر صاحب بنے, اب ان کے اوپر ہر قسم کی داغ لگ رہے ہیں, اور ٹوٹل کیوس ہے وہاں اس وقت, ایسے جیسے کہ حکومت ہی نہیں ہے. پھر یہ 2 جیل بریکس ہوئے ہیں, اس کے ساتھ اور بھی حالات, ایک جیل بریک ہوا, اس کے ساتھ حالات اور بھی خراب ہو گئے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے, لوگ آپ کی طرف, پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھیں گے, اور کہ آپ کیا کرتے ہیں. اگر آپ یہاں کامیاب ہو گئے تو لوگ کہیں گے آپ کو ملک میں موقع ملنا چاہیے, آپ کو جو اس دفعہ موقع نہیں ملا اگلی دفعہ زیادہ ووٹ پڑے گا. تو یہ ایک ایسی آپ کو جگہ ملی ہے جہاں آپ نے پروو کرنا ہے. آپ نے پروو کر دیا تو سارا پاکستان آپ کے حوالے ہو جائے گا اگلی الیکشن, اور اگر آپ ناکام ہو گئے, آپ کی پارٹی ناکام ہو گئی, تو لوگ کہیں گے فارغ کہ یہ نہیں کر سکتا, یہ باتیں ہیں. تو اب بہت 2 مہینے ہو گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں 2 مہینے ٹو لیٹ. مگر ٹو لیٹ سے یہ مراد نہیں کہ ٹو لیٹ بہت ہی لیٹ ہو گیا, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. شروع میں مشکلات ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے ایکسلنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مداخلت کرنی چاہیے. جب میں نے پہلے ایک پروگرام میں آپ کو یاد ہے, میں نے کہا جا رہے ان کو جانا چاہیے, میں نے کہا تھا جا کے پشاور میں بیٹھ جائیں, وہاں کے دورے کریں, وہاں بیٹھ جائیں, وہاں کی ایڈمنسٹریشن میں انٹرسٹ لیں, پارٹی کو آرگنائز کریں, جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکیں, نہیں, کیونکہ یہ لوگوں کی میموری میں چلا جائے گا کہ یہ حکومت نہیں کر سکتے, حکمرانی میں یہ کمزور ہے, باتیں بڑی کرتے ہیں, خیالات بڑے اچھے ہیں, مگر حکمرانی نہیں کر سکتے, گورنمنٹ نہیں بنا سکتے, ایفیشنسی نہیں, اکانومی نہیں چل رہی وہاں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, لا اینڈ آرڈر نہیں. تو یہ خان صاحب کا جانا وہاں بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں کی جو پارٹی آرگنائزیشن ہے از ناٹ اے گڈ پارٹی آرگنائزیشن. پہلی دفعہ آئی ہے نا, اور اس میں بہت سے ٹرن کوٹس بھی ہیں جن کی لائلٹیز آر سسپیکٹ. اس لیے عمران خان صاحب کو جا کے وہاں بیٹھنا, میرا یہ خیال ہے کہ لٹرلی جیسے سونیا گاندھی باہر بیٹھی ہوئی دلی میں اور فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی, خان صاحب کو جا کے وہاں بیٹھ جانا چاہیے, اینڈ بیٹھ کے چلانا چاہیے حکومت کو. وہ چیف منسٹر صاحب کریں, مگر یہ ہر چیز کو دیکھیں, اپنی ٹیم کو اٹھا کے لے جائیں وہاں, ان کے جو برائٹ آئیڈ لوگ ہیں ان کو وہاں لے جائیں, وہاں بیٹھیں اور وہاں پروو کریں کہ ہی کین رن دیٹ پروجیکٹ. اچھا, میں وہ جماعت اسلامی اور PTI کے کچھ فیصلوں کے اوپر میں بات بعد میں کروں گا. ایک بات ہے صاحب, جو ٹیکنیکل
آبجیکشن لگایا جاتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب پہ بھی لگایا گیا تھا 2008 سے لے کر 2013 تک جب تک گورنمنٹ رہی پنجاب پچھلی دفعہ کہ میاں صاحب کس آفیشیل کیپیسٹی میں میٹنگز چیئر کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب پہ بھی یہی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ کیوں بیوروکریسی جو پروونشل ہوگی اس کو بٹھا کے کس کیپیسٹی میں میٹنگز دیں. دیکھیے یہ تھیوری کی باتیں پریکٹس میں جب زرداری صاحب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے تو زرداری صاحب ایک گھر سے گورنمنٹ چلا رہے تھے. پرائم منسٹر سلیکٹ کر کے ایک گھر لیا ہوا تھا وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ حکومت چلا رہے تھے. ایسے ہی ہے نا میاں صاحب بھی رائیونٹ سے حکومت چلا رہے تھے یہاں پنجاب کی. تو یہ دس از اوکے یار یہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیٹس ناٹ کوئبل اوور دیز تھنگز. چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا پہاڑ بنا لینا. پارٹی لیڈر ہے پارٹی کا خیال کرنا ہے پارٹی حکومت میں ہے پارٹی کے لوگ حکومت میں ان کو ایڈوائز کرنا ہے دیکھنا ہے کیا نہیں کرنا کیا. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور میں تو پھر یہ کہوں گا کہ ایز اے پارٹی لیڈر خان صاحب کو کوئی ہم لوگوں میں سے تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہیں احساس ہوا ہے اس بات کا کہ دیکھیں دس از میک اور بریک. آئی ہیو ٹو گو دیئر لک آفٹر مائی پارٹی میک شیور دا گورنمنٹ سکسیڈز. اوکے اچھا بریک کا وقت ہے ناظرین. یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر کچھ فیصلے لیے ہیں انہوں نے آلریڈی کچھ سامنے آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. اور خان صاحب نے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی کچھ آج اہم باتیں کی ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید. ناظرین اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بریک میں ہم کو بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل غلط ہے. پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شیری صاحب اب ایک بات ہے یہاں پر میں ابھی کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہاں دو ایشوز ہیں نا جو مینلی چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ گورننس کا جس کا آپ نے ذکر کر دیا. ایک ہے کہ جو الائنس ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا اثر بھی پڑ رہا ہے فیصلوں کے اوپر. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ بالکل پڑ رہا ہے اور اچھی خاصی کشمکش چل رہی ہے وہاں. جماعت اسلامی کا ہمیشہ جب بھی وہ کہیں الائنس بناتے ہیں پروونشل لیول پہ ہو خواہ یا وہ نیشنل لیول پہ ہو تو وہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ایجوکیشن منسٹری دیں تعلیم. اس لیے کیونکہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ تعلیم کے اندر ٹھوکنا چاہتے ہیں اور آج تک بڑے کامیاب رہے ہیں. اور وہ اسی تعلیم کے گائز کے اندر اس کی چھتری کے اندر اس کی امبریلا کے نیچے وہ اسلامک آئیڈیالوجی جسے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. میں نہیں کہتا آپ نہیں کہتے اور بھی لوگ نہیں کہتے. میرا خیال ہے مولانا فضل بھی شاید نہیں کہتے. مگر ان کا جو ایجنڈا آئٹم ہے جہادزم اور وہ سارا کچھ جنگجو ریاست جہاد بیس جنگجو ریاست اور جیسے ایک مجاہدین نے یہ کیا دوسرے مجاہدین نے یہ کیا تو بتائیں کتنے مجاہدین تھے تو ایک بیٹا ایک جمع ایک دو بن گئے. مطلب اس قسم کی چیزیں وہ تو وہ اس کو گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی آئیڈیالوجی کو جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اور انہوں نے پنجاب میں بھی ایسی کیا ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. اس کے بعد جو دوسری حکومتیں آئی میاں نواز شریف صاحب بھی شروع میں بالکل ایجنڈا آئٹم پہ چلتے تھے اور اس نے ہمارا ذہن سارا خراب کیا ہوا اس ملک کا. اور اسی کی وجہ سے آج جو کوئی کہتا ہے یہ پتہ نہیں مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے وہ ایسے کیوں نہیں کر سکتا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کنفیوژن جو ساری پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں وہ اس کی وجہ سے. تو جماعت اسلامی اس کو چھوڑتی نہیں. شہباز شریف صاحب نے تو یہاں پچھلے 5 سال میں بہت سی چیزیں نکال دی اور اس کو جو ماڈرن کر دیا ایجوکیشن کو کہ 1/1 جمع 1 2 ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک جہادی اور جمع دوسرا جہادی 2 جہادی ہوتے ہیں اینڈ سو آن. تو یہاں بھی پریشر کانسٹنٹ ہی رہتا ہے. مگر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں دس ڈزنٹ سوٹ اس. وہاں اب کے پی میں عمران خان صاحب نے کنسیشن دے دی ان کو. ابھی خبر آئی ہے وہاں سے کہ جماعت نے کہا کہ جی یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے. اے این پی نے اپنے 5 سال میں وہاں جو پرانی جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی اور پرانی کتابیں جو چلی آ رہی تھی جس میں سو کالڈ اسلامک سبجیکٹس جو تھے انہوں نے ہر چیز میں ٹھوسے ہوئے تھے اور ان کا تعلق نہیں ہے اس چیز میں. اور وہ اسلامک ایک آئٹم ایجنڈا ہے. مطلب ہے کہ ایک شخص کا یا ایک جماعت کا انٹرپریٹیشن آف اسلام. ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے. تو وہ اس کو کہہ کے تو انہوں نے ڈالا ہوا تھا. تو اے این پی نے وہ نکال دیا تھا وہاں سے. اب یہ پھر ان کی کوشش ہے کہ ان کو ریوائیو کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کو واپس ٹیکسٹ بکس کو وہی ایجنڈا آئٹم پہ لانا چاہ رہے ہیں جو کہ پہلے تھی. وہ حالانکہ منسٹری نہیں دی انہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کمپرومائز کی ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ جب وہ منسٹری نہیں دی
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. اور ماڈرن ایجوکیشن, کیونکہ دنیا میں اب ماڈرنٹی کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے. تو اس میں ماڈرنٹی کا سیکولر کا مطلب نہیں ہے, یہ بڑا کلیئر ہو جائے. سیکولر کا مطلب کوئی چیز ہے, سیکولر تو یہاں ہے ہی نہیں کوئی چیز, چھوڑ دیں اس چیز کو. ماڈرنٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ سیاست کو اور مذہب کو مکس نہ کریں. اور جیسے ہی آپ ایک اچھی چیز اور بری چیز کو مکس کرتے ہیں تو بری چیز جو ہے وہ حاوی ہو جاتی. سفید قمیض پہنی ہوئی آپ نے, کیچڑ اچھال, کیچڑ کو کیا ہوگا؟ سفید قمیض خراب ہو جائے گی. تو مذہب بڑے پیور چیز ہے, سفید ہے, اس کے اوپر جب آپ سیاست جیسی گندی چیز پھینکیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا, مذہب کو ڈائلیوٹ ہو جائے گا, ذاتی مفاد. تو اس لیے یہ مذہب کو اور سیاست کو مکس نہیں کرنا چاہیے. تو انفارچونیٹلی یہ ایجوکیشن ٹیکسٹ بک کے اندر بالکل ایسی ہوا. ہم نے تو پورا پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد بالکل کیا کہ ہسٹری کو کیسے ڈسٹارٹ کیا گیا, جھوٹ لکھا گیا ہماری ٹیکسٹ بکس کے اندر. ہم نے آپ پتا مرڈر آف ہسٹری کے اوپر پروگرام کیا. اچھا, کہ کیسے تاریخ کو قتل کیا گیا اس قسم کی جھوٹ لکھ کے کتابوں میں. اب وہی جھوٹ واپس لکھنے جا رہے ہیں. تو میں یہ سخت احتجاج کرتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر یہ بہت بڑا داغ ہوگا اگر انہوں نے یہ کام کیا. اب تو خیر وہ الاؤ تو حال میں شاید سیاسی پریشر اس وجہ سے کریں. ایک چیز صاحب یہاں پر لوگ کہتے ہیں وہ کریں گے, میرا خیال ہے ان کو کچھ وقت لگ جائے گا. اگر ان کی حکومت نہ چلی تو یہ تو 6 مہینے کے اندر فارغ ہو جائیں گے. میاں صاحب آپ کا خیال ہے چھوڑ دیں گے ان کو کہ یہ 4 سال چلاتے رہیں؟ اگر ان کی حکومت ٹھیک نہ ہوئی اور وہاں مسئلہ بن گیا تو جوڑ توڑ میں حکومت گر بھی سکتی ہے, کوئی ایسی بات وہاں پر تو اگلی بھی جو بنے گی وہ بھی جوڑ توڑ والی ہوگی اگر بنے گی تو. اچھا, ایک چیز ریڈی صاحب, یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 بتا دیا کہ یہاں پر پنجاب سے کافی چیزیں ٹیکسٹ بک سے نکالی گئی. آلدو جب کہا جاتا ہے کہ سٹانس جو ہے پی ٹی آئی کا, پی ایم ایل این کا, وہ ذرا سافٹ ہے اور وہ نیگوسیشن اینڈ پرو طالبان اینڈ آل دیز تھنگس, اس پہ لوگ پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے, میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب تو دل سے یہ بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں طالبان کے ساتھ امن کی بات کرنی چاہیے. میاں صاحب بھی یہ کہتے ہیں, مگر میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ٹالریٹ نہیں کریں گے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بات کریں, مگر یہ ہے اگر نہیں بات کرنی تو پھر راستے سے ہٹے, نہیں تو ہم ٹھیک کر دیں گے. اور میاں صاحب ول ٹیک اے ٹف لائن. اس کی وجہ یہ, اس کے بغیر نہ معیشت چل نہیں سکتی اس ملک میں. معیشت نہ چلی تو میاں صاحب کی حکومت 2 سال کھینچ نہیں سکتی, اور یہاں پھر ایک کنورشن ہو جائے گی, ایک ایپیلیکٹک فٹ ہو جائے گی, اور پھر لوگ کہیں گے, کوئی کہے گا اسلام لے آئیں, کوئی کہے گا فوج کو بلا لیں, مداخلتیں ہونی شروع ہو جائیں گی, تباہی ہو جائے گی ملک کی. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ اس قسم کے جو وار آن ٹیرر ہے اس کو بڑے صاف ستھرے طریقے کے ساتھ اس کو ڈائسیکٹ کیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے. آپ جتنی بھی ان سے بات کر لیں امن کی, آپ کو کس نے روکا؟ آپ نے 1 دفعہ نہیں 14 دفعہ کی ہے. میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا, میں نے کہا تھا 14 دفعہ آپ نے امن کے معاہدے کیے ان کے ساتھ, وہ نہیں مانتے بات آپ کی. اب آپ ایک اور کرنا چاہتے ہیں, کر کے دیکھ لیں. جتنی دیر آپ کریں گے اتنی دیر میں اور نقصان ہوتا جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کچھ چھوڑا تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی. عمران خان کو کس نے روکا ہے؟ جائے نہ جا کے کریں. ہاں, آپ نے روکا ہے, میاں صاحب نے روکا ہے. وہ تو ٹنگ سے آگے جا نہیں سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ پہلے اس سے نکلے تو تب امن ہوگا اور تب بات. گورنمنٹ کیسے نکلے گی؟ اچھا, یہ دیکھیں اب اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کا ویو ہے, میں ایکچولی وہیں آنا چاہ رہا تھا. وہ کہتے ہیں یہ جو جنگ پوری لڑ رہے ہیں یہ آپ جھوٹ کے بیسس پہ لڑ رہے ہیں, نیشنل سیکورٹی کے نام پہ آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ مطلب آپ نے سچ نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں ڈرون ہے, 8 ملیٹنٹ مر گئے, 10 مر گئے. آپ یہ نہیں بتاتے کہ ان میں معصوم لوگ کتنے مر رہے ہیں, ان کی جانیں کتنی جا رہی ہے, کون لوگ مر رہے ہیں. حکومت کیوں بتائے؟ عمران خان صاحب خود ہی بتا دیا کریں. کیا ان کو نہیں معلوم؟ اگر ان کو اتنا معلوم ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے تو بتا دیا کرے پریس کانفرنس کے, ڈرون آئی ہے, اتنے لوگ مارے گئے, یہ تصویریں ہیں, اتنی بڑی پارٹی ہے, خود کہتے ہیں کہ جی میرا سپورٹ بیس ہے, میڈیا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے یار, یہ چھپی بھی بات نہیں رہتی. کتنے لوگ مرتے ہیں نہیں مرتے سارا رپورٹ ہو جاتا ہے. ایشو کچھ اور ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ چھپائی جا رہی ہے بات, چھپائی کچھ نہیں جا رہا. ڈرون جب آتی ہے لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے کتنے مرے کتنے نہیں مرے, اور ایجنسیوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے اس میں سے ملیٹنٹ تھے یا نہیں تھے. اب آگے آئیے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈرونز ہونے نہیں چاہیے. ہاں, وہ تو کہتے ہیں یہ امن کی بات کرنے سے پہلے ڈرونز کو روکا جائے. پاکستان کی حکومت نے امریکہ کو کہا ڈرونز روکیں, کیونکہ یہ بھی چاہتے ہیں نا ایک موقع ملے کہ یہ بات چیت آگے چلے. میرا خیال ہے یہاں سب اتفاق یہ ہو چکا اب کہ ڈرونز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئے. اگر وہ 2-3-10 بندے ادھر ادھر مار بھی دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اب بہت ہو گیا, جتنے میجر لیڈرز تھے وہ تو ڈرونز نے فارغ کر دیے. اب نمبر 2 کراؤڈ رہ گیا, کوئی بات نہیں, کچھ عرصے کے لیے ڈرونز بند ہو جائیں. آپ نے دیکھا امریکہ کے اوپر, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 6 ماہ کے اندر اندر یہ ڈرونز کے اوپر بھی ایسی پالیسی آ جائے گی کہ یہ سارے آبجیکشن ہیں یہ بھی ریموو ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا اب آہستہ آہستہ ڈرون سٹرائکس کم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, اب آپ آئیے عمران خان صاحب کا ایک پوائنٹ ہے, وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ
ڈیلیبریٹلی ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے یہ بتائیں. اچھا وہ بڑا سمپل جواب ہے, مگر کوئی حکومت یہ کہہ نہیں سکتی. میں کہہ سکتا ہوں, میں حکومت میں نہیں ہوں. تو جواب یہ ہے, آپ نے امریکہ کا ایک جہاز گرا دیا تو پھر امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات فارغ. پھر امریکہ کو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر, پینٹاگن بیٹھی ہوئی, CIA بیٹھی ہوئی, وہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, امریکن میڈیا وہ کہے گا جی پاکستان نے ہمارے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا, کیونکہ ہمیں یہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے یہ کرنے کے لیے. اور اتھارٹی صرف پاکستان کی طرف سے انآفیشلی نہیں, UN سے ملی ہوئی ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے, ایک طرف وہ مون صاحب یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرونز بری بات ہے, دوسری طرف انہی کے ادارے نے ڈرونز کو لیجیٹمائز کیا ہے ایک حد تک. یہاں پر وہ آ کے کہتے ہیں لیگلائزڈ وے آف یوزنگ ڈرونز. لیگلائز وے, تو لیگل تو لیگلٹی تو انہوں نے دی ہوئی ہے. تو مطلب یہ سب ہپوکریسی ہے, منافقت ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی منافقت ہے, امریکہ کی بھی منافقت ہے, اور یقین کریں یہ پاکستان حکومت کی بھی منافقت ہے. مگر منافقت تو بیسس ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ منافقت ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے. اب بات یہ سیدھی سی ہے کہ آپ ڈرون کو گرا دیں, ٹھیک ہے, اگلی دفعہ کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ جب ڈرون جائے گی تو ساتھ افغانستان سے امریکن جیٹ فائٹرز بھی آئیں گے, پھر آپ ان کو انگیج کریں گے, پھر آپ ان سے لڑائی کر لیں. جب آپ لڑائی کریں گے ان کے ساتھ, آپ کے F-16 امریکن ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, اس کی ساری الیکٹرانکس اور ایویونکس امریکہ کی, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کیونکہ ہائیسٹ آفیشل سے مجھے یہ بتایا کہ امریکنز کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے. وہ آپ کو بلائنڈ کر سکتے ہیں جہاز کو, وہ آپ کے ایویونکس کو بلائنڈ کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کیونکہ انہوں نے سپلائی کی ہے, انہوں نے کچھ چیزیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں. اور کلوز یہ ہے کہ F-16 cannot be used against any American interests. یہ اگریمنٹ ہے آپ کی. تو آپ F-16 ان کے F-16 کے خلاف استعمال کریں گے, ان کے F-18 کے خلاف استعمال کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, تو یہ دس از اے وار ہے. یہ پھر ایسے ڈپلومیسی نہیں کنڈکٹ ہوتی. عمران خان صاحب پالیٹکس کھیل رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان پالیٹکس نہیں کھیل رہی, ڈپلومیسی کھیل رہی. That's the problem. اچھا, ایک میں بات یہاں آگے بڑھانا چاہوں گا. ناظرین, جب بریک سے واپس آئیں گے لگ بھگ اس طرح کی باتیں کچھ الطاف حسین صاحب نے ڈرونز کے حوالے سے کی, لیکن کل کچھ باتیں انہوں نے اور بھی کی. جب بریک سے واپس آؤں گا ان کے حوالے سے بات ہوگی, اور کچھ بات بائی الیکشنز کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بات سیٹھی صاحب جو وہ کامن ہے, میں کہتا ہوں وہ عمران خان صاحب نے بھی کہی, وہ کہتے ہیں جھوٹ پہ آپ نیشنلسٹ انٹرسٹ بتا رہے ہیں. الطاف حسین صاحب نے کہا جی کہ آپ سچ نہیں بولتی حکومت, کہ جی آپ بتا دیں کہ نہیں گرا سکتے ہم ڈرون, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ گرا تو سکتے ہیں, گرانا نہیں چاہتے, اس کے ساتھ جنگ اعلان ہو جائے گا, جنگ کا اعلان ہو جائے گا, اور وہ جنگ آپ کے خلاف جائے گی. تو وہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جناب اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک جنگ نئی جنگ چھیڑ دیں. پہلے ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے بارڈرز کے اوپر پرابلم چل رہی ہے, اب آپ امریکہ کے ساتھ ایک جنگ لے لیں. مطلب کیا فضول باتیں ہیں. اچھا, یہ کیپیبلٹی کی بات نہیں, وہ کہتے ہیں آپ ایک بندے کو نہیں روک سکے اپنے ریڈ زون میں, تو آپ نے ڈرون کیا گرایا؟ یہ تو میں نے بھی کہا. ایکچولی وہ ڈرون کو گرا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈرون کو گرانا از ناٹ این ایشو, وہ گرا سکتے ہیں آپ. سوال یہ ہے گرانا چاہیں گے کہ نہیں گرانا چاہیں گے. اس کے پھر جو نتائج ہیں وہ پھر بھگتنے پڑیں گے. پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا نا. آپ کون ہوتے ہیں ایک سپر پاور کو ٹیک آن کرنے والے؟ ہاں, جذبہ یہ وہ, تو ٹھیک ہے, پھر سارے ایسی لنگوٹیاں بن جائیے, چک لیے, ایسی تیسی جڑا آوے ڈز. تو وہ آپ نے دیکھا انہوں نے جب B-52 کی بامبنگ کی تھی تو کیا ہوا تھا. امریکہ ایک سامراج ہے, اٹس امپیریلسٹ پاور یار, فار گاڈ سیک, ویشیس امپیریلسٹ پاور. تو آپ نے مطلب دنیا میں لوگ سب نفرت کرتے ہیں امریکن امپیریلزم کے ساتھ, مگر کاروبار کرتے ہیں. یہ ہے دنیا کی دستور, دنیا کا دستور. تو آپ کو بھی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی, آپ کو ایسے لڑائی جھگڑے آپ نہیں کر سکتے. اچھا, اب سیٹھی صاحب ذرا میں وہ کیویٹس لگا لیتے ہیں, بڑے احتیاط سے بات کرنی ہے. جناب الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کل ان کے بیانات کچھ, پھر الطاف بھائی کے بارے میں بات کریں. ذرا ٹائی ٹھیک کر لیں, یہ نہ ہو کہ رنگ نظر آ جائے, رنگ برنگی ٹائیاں پہن کے. اینی تھنگ یو سے کین بی یوزڈ اگینسٹ یو. ٹھیک ہے, میں نے کہا کچھ بھی نہیں کہوں گا, چپ.
وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ووٹرز جو ہیں, میرے جو سپورٹرز ہیں, وہ بالکل کام رہے اگر مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ گرفتار کر لیتی ہے. میری زندگی کا, میری اسٹرگل کا یہ حصہ رہا ہے, صحبتیں قید و بند کی میں برداشت کرتا رہا ہوں, میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو کوئی بالکل بھی ان نرو نہ ہو اگر میں گرفتار ہو جاؤں. انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے, انہوں نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے گرفتار نہیں رہوں گا, اگر ہوا میں باہر آ جاؤں گا, مطلب ہے بیل ہو جائے گی. تو یہ بالکل آپ کو پتا ہے, ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوائڈ نہیں کیا جائے گا, یہ ہوگا, اور میں نے یہی کہا تھا کہ بیل بھی ہو جائے گی سونر اور لیٹر. منی لانڈرنگ کے چارجز بالکل اپلائی کیے جائیں گے, کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ایویڈنس ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ الگ بات ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اب اتنا پریشر ہے برٹش گورنمنٹ کے اوپر, برٹش میڈیا سے, کہ کچھ نہ کچھ وہ کارروائی ضرور کریں گے. اور الطاف بھائی نے یہ اچھا ٹائم پہ یہ بیان دے دیا, میں سمجھتا ہوں یہ میچورٹی کا اظہار کیا انہوں نے, کہ انہوں نے پری ایمپٹیو کہہ دیا ہے کہ اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے, تاکہ یہ نہیں کہ جب کل کو ہوگی تو شور پڑ جائے گا یہ تو ہونا نہیں تھا, یہ نہیں تھا, اور ایم کیو ایم والے چھپاتے پھریں گے نہیں ہوا نہیں ہے. یہ جیسے اسٹریٹ آئیں, سیدھی گیم بات کریں. الطاف بھائی نے یہ اچھا بیان دیا. اچھا, ایک دو باتیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے ہمارے خلاف ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. چلے ملک کے اندر تو سمجھ آتی ہے, کیا انگلینڈ جیسے ملک کے اندر شریف صاحب, کیا بغیر ایویڈنس کے آپ کسی کو اس طرح سے ایک اپیرنٹلی پارٹی ہیڈ کو پکڑ سکتے ہیں, اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں, بے شک 2 گھنٹے کے لیے ڈالیں, کیا ڈال سکتے ہیں, اور کیا اس کے پیچھے کانسپریسی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پرانی کنسپریسی چل رہی ہے جس کو اب کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. پرانی کنسپریسی یہی تھی کہ جس میں الطاف بھائی کو اسائلم ملا تھا. یہ کوئی نئے چارجز نہیں ہیں. عمران خان صاحب تو پتہ نہیں کب سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, آپ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے, اگر آپ کو یاد ہے وہ تو لندن گئے تھے پورے چارج شیٹ لے کے, اور وہ ہمارے سندھی بھائی بھی, کیا نام ہے ان کا, زرداری صاحب کے چہتے, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب, وہ بھی پتہ سنا لگا کہ سوٹ کیسز پر بڑھ کے لے گئے. تو وہ یہ لوگ بھی ایسا کچھ نہیں میں یہ دے آئے ہیں سب کچھ. اچھا, دے آئے, ہاں, وہ ان کے پاس یہ بھی دے آئے, عمران خان صاحب بھی دے آئے, مگر وہ لے کے بیٹھے ہوئے. تو سازش تو یہ تھی کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں ایکٹ کیا, سازش وہ تھی. اب کچھ اور ہے. اب یہ سازش ہے کہ الطاف بھائی کو ذرا ٹائٹ کر کے رکھا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ الطاف بھائی کو اتنا ڈیمیج ہوگا. برٹش حکومت بھی سامراجی اور امپیریلسٹ گورنمنٹ ہے, اور وہ لیوریجنگ کے لیے الطاف بھائی کو انڈر پریشر رکھیں گے. یہ کہنا کہ جی برٹش پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے آف MI6 MI5, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, ہاں, وہ مطلب ہے کہ وہاں بھی مکمکا ہوتا ہے, مگر وہ انگریز بڑے طریقے سے کرتا ہے. ہم تو یہاں بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نیکڈ طریقے سے کرتے ہیں, پکڑے بھی جاتے ہیں, پھر ڈینائی کرتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں. وہاں بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوتا ہے. اچھا, ایک اور اس کا افیکٹ کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں پارٹی کے اوپر, پاکستان کے اندر پارٹی کی پوزیشن کے اوپر, کہ اس کا ہیڈ کو اریسٹ کر لیا گیا انگلینڈ کے اندر؟ 2 بار اگر کر لیا جائے. دیکھیے, اس میں شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ اگر اریسٹ ہوتی ہے اور فوراً بیل ہو جاتی ہے تو شارٹ ٹرم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میڈیم ٹرم میں یہ ایک سگنل چلا جائے گا کہ الطاف بھائی ولنریبل ہو چکے ہیں, اور کسی وقت اور بھی کوئی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی. تو جو لوگ اس وقت جہاں جو بے چینی ہے ایم کیو ایم کے اندر, آپ کو پتا, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو زور ہے جو کراچی میں, وہ پہلے سے آدھا ہو چکا ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے. اگر کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو یہ نظر آ جائے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم کے اندر اب ایٹ لیسٹ 3 فیکشنز ہیں. ایک فیکشن ہے جو کہ الطاف بھائی کا اپنا فیکشن ہے, جس کے پیچھے ایک ملیٹنٹ ونگ بھی ہے. پھر ایک سینٹر میں لوگ ہیں جو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, اور پھر دیر از دا فیکشن لیڈ بائی گورنر صاحب, جو کہ سیریس, سنجیدہ اور میچور قسم کی سیاست کرتے ہیں, سافٹ اور میچور سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور اب لوگوں کو وہاں احساس بھی ہو رہا ہے, اسپیشلی نیو گارڈ جو ہے, کہ وہ پرانے اسٹائل کی سیاست نہیں چلے گی. اور آپ نے دیکھا کہ رابطہ کمیٹی کو بھی الطاف بھائی نے ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کیا اور بے عزتی بھی کی ہے ایک آدھ دفعہ. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور پھر یہ کہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی الطاف بھائی کی. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیے اگلے 2-3 سال بہت ہی نازک سال ہیں, اور ایم کیو ایم ڈائلیوٹ ہو جائے گی, ایم کیو ایم کے اندر سپلٹس آئیں گی, اینڈ ایونچولی ایم کیو ایم سے کوئی اور پارٹی بھی نکلے گی. مطلب یہ آپ کی پاسبلٹیز کی بات ہو رہی ہے؟ ایبسولوٹلی, بیکاز شارٹ ٹرم میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا, مگر میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں جیسے آج ہم ایم کیو ایم کو دیکھ رہے ہیں, 2-3 سال تک ایسے ایم کیو ایم نظر نہیں آئے گی آپ کو.
ओके اچھا سیٹھی صاحب ون لاسٹ کوشچن یہ بالکل آخر میں چلتے ہیں بائی الیکشنز اب ہونے والے ہیں ڈو یو تھنک اس کا کوئی میجر امپیکٹ ہوگا یا وہی جن پارٹیز کی سیٹیں ہیں وہی میرا خیال ہے صرف یہ کہ جو دلچسپ سیٹ ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ ہے NA48 NA48 جہاں کے اسد عمر صاحب لڑ رہے ہیں. ہاشمی صاحب غالباً انہوں نے وکٹ کیے جی. تو میرا خیال ہے اسد عمر صاحب جیت جائیں گے اینڈ ہی ڈیزروز ٹو ون. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی نیڈ پیپل لائک ہم. جس پارٹی میں بھی ہوں گڈ مین گڈ دے شوڈ بی گڈ مین ان پارلیمنٹ. گڈ مین ان پارلیمنٹ گڈ آنےسٹ مین. اتنی بڑی پلگ دے دی اب بھی ووٹ نہ ملا تو پھر تو بڑی بری گل ہے. ساڑھی لائن پہ ساڑھی بھی پیٹ گئی لائن. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.